کہ اللہ ایک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے برابر کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بہت سارے نبی بھیجے ہیں جنہوں نے ہمیں اللہ تعالیٰ کا پیغام دیا۔ اسی طرح سب سے آخری نبی ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے ہمیں 7 باتوں پر ایمان لانے کی دعوت کی تعلیم دی ہے۔ انہوں نے ہمیں 7 باتوں پر ایمان لانے کی تعلیم دی ہے۔ ان 7 باتوں کا ذکر ایمان مفصل میں موجود ہے۔ ان 7 باتوں کا ذکر کس میں موجود ہے؟ ایمان مفصل میں۔ تو آج جو سبق ہم پڑھیں گے وہ کس کے بارے میں ہے؟ ایمان مفصل کے بارے میں ہے۔ چلیے ہم پڑھتے ہیں۔ میرا خیال ہے بہت سارے بچوں کو ایمان مفصل یاد ہوگی۔ ایک دفعہ یہ خاموشی سے آپ نے سننا ہے، پوری غور توجہ اور خاموشی کے ساتھ سنیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد میں آپ سے پوچھوں گی۔ ایمان مفصل۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر، اور اس پر کہ اچھی اور بری تقدیر کا خالق اللہ ہے، اور موت کے بعد اٹھائے جاتے۔ یہ ہے ایمان مفصل۔ آپ لوگ سب نے غور سے توجہ سے سنی ایمان مفصل ترجمے کے ساتھ۔ بہت اچھے طریقے سے آپ نے اس کو بار بار پڑھنا ہے اور اس کو یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے یاد کرنا ہے اور اپنے گھر والوں کو سنانا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک دفعہ دوبارہ دیکھیے اس کو، ترجمہ کس طرح ہے؟ آمنتو، میں ایمان لایا، باللہ، اللہ پر، وا کا مطلب ہے اور، ملائکتہ، ملائکاتی کہتے ہیں فرشتوں کو، ملائکہ کسے کہتے ہیں؟ فرشتوں کو۔ تو آپ تو اس سے ظاہر ہو رہا ہے نا کہ جو الفاظ ہیں اس کا ترجمہ آپ کو پتہ چل رہا ہے۔ باللہ، اللہ پر، ملائکتہ، فرشتوں پر، وکتبہ، وا کا مطلب ہمیشہ کیا ہوگا؟ اور، ٹھیک ہے؟ کتبہ، کتب کا مطلب کتابیں، والیوم الآخر، یوم کا مطلب ہوتا ہے دن، آخری، آخری دن۔ تو آخری دن سے کیا مراد ہے؟ قیامت کے دن۔ والقدر خیرہ وشرہ، اور اس بات پر کہ خیر کا مطلب ہوتا ہے بھلائی، وشرہ، برائی، یعنی کہ اچھائی اور برائی، من اللہ تعالی، کس کی طرف سے ہے؟ اللہ تعالی کی طرف سے ہے۔ والبعث بعد الموت، اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر۔ کون سا دن ہوگا؟ قیامت کا دن، جب ہم یہ دنیا پوری ختم ہو جائے گی اور پھر اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے گا حساب کتاب کے لیے۔ تو ایک مسلمان کے لیے سب سے پہلے اس بات پر ایمان لانا ضروری ہے کہ وہ ایمان مفصل کو اچھی طرح پڑھے، سمجھے اور ان باتوں پر ایمان لائے۔ جب تک ان باتوں پر ایمان نہیں لائیں گے ہم ایک اچھے مومن نہیں بن سکتے۔ ایمان مفصل میں کتنی باتوں کا ذکر ہے؟ 7 باتوں کا۔
ایمان مفصل میں کتنی باتوں کا ذکر ہے؟ مجھے آپ میسج کر کے بتائیے، میسج کرتے جائیں گے اور مجھے بتاتے جائیں گے کہ ایمان مفصل میں کتنی باتوں کا ذکر ہے۔ 7 باتوں کا، 7 باتوں کا ذکر ہے ایمان مفصل میں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ پر ایمان۔ سب سے پہلے کس بات ہے؟ آمنتو، میں ایمان لایا، باللہ، کس پر؟ اللہ تعالیٰ پر، و، اور، ملائکتی ہی، فرشتوں پر۔ نمبر 2، کس بات پر ایمان لانا ہے؟ فرشتوں پر۔ شاباش، سب کے جواب آ رہے ہیں۔ وجاہت، عبداللہ، صحابیہ، وجاہت، جمائمہ، سفیان، عرش، مقدم، شاباش۔ چلیں ٹھیک ہے، اب ہم آگے پڑھتے جاتے ہیں، آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ رہا ہوگا میرے خیال سے۔ نمبر 3، آسمانی کتابوں پر۔ وہ کتبی، کتب کا مطلب ہے کتابیں۔ نمبر 3، کس پر ایمان لانا ضروری ہے؟ آسمانی کتابوں پر۔ ابھی اس کو میں تھوڑا سا تفصیل سے آپ کو سمجھاؤں گی۔ نمبر 4، رسولوں پر، اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر، رسول ہی، رسولوں پر۔ والیوم الآخری، آخرت کے دن پر۔ نمبر 5 کیا ہے؟ آخرت کے دن پر۔ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ نمبر 6 کیا ہے؟ اچھائی اور برائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یعنی کہ جو بھی کام ہوتا ہے وہ کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ کس کی مرضی سے ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ نمبر 7، والبعث بعد الموت، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر۔ ان 7 باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اور ان 7 باتوں کا ذکر کس میں ہے؟ ایمان مفصل میں۔ ٹھیک ہے، آپ نے ایمان مفصل کو اچھے طریقے سے پڑھنا ہے، یاد کرنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ ان باتوں پر ایمان لانا ہے، اور ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ان باتوں کو سچے دل سے ماننا ہے اور اس پر پختہ یقین رکھنا ہے، ایسا یقین کہ جس کو کوئی بھی جو ہے آپ کو ہٹا نہ سکے۔ پختہ یقین کا مطلب ہے کہ بس آپ کو ماننا ہی ماننا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیں اب ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر یقین، سب سے پہلے ایمان مفصل میں کس بھی بات ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا۔ تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی تمام کائنات کا مالک ہے، وہی خالق ہے، وہی رازق ہے۔ جو کچھ بھی زمین و آسمان ہے، آسمان میں ہے، وہ کس نے بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ کوئی بھی چیز خود بخود دنیا میں وجود میں نہیں آئی۔ کیا آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ کوئی ایک پتھر جو ہے وہ خود بخود بن گیا ہوگا؟ جب ایک پتھر خود بخود نہیں بن سکتا تو ایک دنیا کیسے عمل میں آ سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، تو ان سب کو بنانے والا، اس پورے نظام کو چلانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے تمام دنیا کو تخلیق کیا ہے، دن کو رات میں اور رات کو دن میں بدلتا ہے، وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے۔ تو ہمیں اس بات پر ایمان لانا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو صرف اور صرف عبادت کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور ہمیں صرف اور صرف اسی کی عبادت کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ نمبر 2، فرشتوں پر ایمان لانا۔ فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ اس بات کو بھی آپ مانیں کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، وہ ہر حال میں اللہ کا حکم مانتے ہیں، کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ فرشتے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے کس سے پیدا کیا ہے؟ نور سے۔ فرشتوں کے ذمے اللہ تعالیٰ نے جو بھی کام لگائے ہوئے ہیں وہ بس وہی کرتے رہتے ہیں، وہ کوئی اور دوسرا کام نہیں کرتے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے ہیں، وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو انہیں حکم دیتے ہیں وہ سر انجام ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟
وہ کبھی بھی اپنے کام میں بددیانتی نہیں کرتے، جو کام اللہ تعالیٰ ان کو کہتا ہے وہی وہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا فرشتوں پر ایمان لانا کیا مطلب کیا ہے؟ فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس چیز کو دل سے تسلیم کریں، دل سے مانیں کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے ہیں، اور جو بھی کام اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں صرف وہ وہی کرتے ہیں، اور جو کام کہتے ہیں وہ لازمی کرتے ہیں اور بہت ایمانداری سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، میں بچوں میرے پاس میسیجز آ رہے ہیں، میں آپ کو انمیوٹ نہیں کر سکتی، میں پہلے آپ کو سمجھا دوں. ٹھیک ہے، اس کے بعد میں آپ لوگوں کے تمام بچوں کے کوشچن سنوں گی. جو سوالات ہیں وہ آپ لوگ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، لیکن پہلے ہم لوگ سمجھ لیں. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ہم ساری باتیں کریں گے. آپ مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہیں وہ پوچھیے گا. ٹھیک ہے، چلیے. اس کے بعد فرشتوں پر ایمان لانے کے بعد ہے آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانا. اللہ تعالیٰ، پتہ ہے نا آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی کتابیں نازل کی ہیں؟ 4 کتابیں. اللہ تعالیٰ نے 4 کتابیں نازل کی ہیں: توریت، زبور، انجیل اور قرآن پاک. ٹھیک ہے، جب اللہ تعالیٰ نے 4 کتابیں نازل کی تو جب چوتھی کتاب نازل کی جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اس کے بعد جو پہلی 3 کتابیں تھیں اس کو ختم کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے اس کی تعلیمات جو تھیں وہ بھی قرآن پاک میں شامل کر دی. جب آپ کی کلاس میں جب کوئی ایڈیشن جو ہے ریوائز ہوتا ہے، بک چینج ہوتی ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا کہ پہلے والی کتاب غلط تھی. کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو نئی ایڈیشن آتا ہے اس میں کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہماری تدریس کے لیے اچھی ہوتی ہیں، تو وہ ان چیزوں کا ایڈیشن اضافہ ہو جاتا ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے وہ پچھلی تمام کتابوں کی اچھی باتیں اس میں قرآن پاک میں شامل کر دی، اور اس کے بعد جو ہمارے لیے ضروری باتیں تھیں، جو ہمارے مسائل تھے، ان سب کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں شامل کر دیا اور کہا کہ اب اس کتاب کی جو باتیں ہیں اس پر عمل کیا جائے. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ کتابیں نازل نہیں کی یا اس کتاب میں کچھ غلطی تھی، ایسا نہیں ہے. لیکن جب ہماری نئی ایڈیشن ریوائز ہوتا ہے تو ہم پرانے ایڈیشن کو بھی مانتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ بھی صحیح تھی، لیکن اس کتاب میں اس کتاب کے ساتھ ساتھ اور معلومات کا اضافہ ہو گیا. تو اسی طرح جب اللہ تعالیٰ نے اپنی چوتھی کتاب یعنی کہ قرآن مجید نازل کی تو ان 3 کتابوں کے اور پھر حکم دیا کہ اب اس کتاب کو ماننا ہے، ان کتاب کے میں جو احکامات دیے گئے ہیں ان پر عمل کرنا ہے. تو ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 کتابیں نازل کی. ان 4 کتابوں کے نام آپ نے یاد کرنے ہیں. کیا نام ہے؟ تورات، زبور، انجیل، قرآن پاک. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا بیٹا؟ چلیے، اس کے بعد ہے رسولوں پر ایمان. آپ سب کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام انسانوں تک پہنچانے کے لیے جو لوگ بھیجے انہیں نبی اور رسول کہتے ہیں، ہے نا؟ جو اللہ تعالیٰ کا پیغام ہم تک پہنچاتے تھے. نبی اور رسول اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں میں سے بھیجے. جیسے فرشتے تو اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں، لیکن رسول اور نبی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے بھیجے، تاکہ انسان جو ہے وہ یہ نہ کہہ سکے کہ یہ تو رسول ہے، یہ تو نبی ہے، یہ تو یہ کام کر سکتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں میں سے بھی کچھ نیک لوگوں کو رسول اور نبی بنا کر بھیجا. اور وہ رسول اور نبی کیا کرتے تھے؟ وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہم تک پہنچاتے تھے. رسولوں اور نبیوں کے تک وہ پیغام کون لے کر آتا تھا؟ اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ جس کا نام کیا ہے؟ جبریل علیہ السلام. وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر نبیوں اور رسولوں تک آتے تھے، اور پھر وہ نبی اور رسول جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام انسانوں تک پہنچاتے تھے. ٹھیک ہے، اور تمام نبی جو ہیں ان کا دین کیا تھا؟ اسلام. انہوں نے اپنے پاس سے کوئی بات نہیں کی، انہوں نے وہی بات کی جو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہی
جو بات اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے کہی وہی بات انہوں نے انسانوں تک پہنچائی. ٹھیک ہے. اور سب سے پہلے نبی کون تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام. پتہ ہے نا آپ سب کو کہ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی تھے، اور سب سے آخری نبی کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لوگوں کو پتہ ہے نا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی بھلائی کے لیے کچھ نبی بھیجے جو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے تھے. انہوں نے اپنے پاس سے کوئی بات نہیں کی، انہوں نے وہی پیغام ہم تک پہنچایا جو کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا. تو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے نبی اور رسول بھیجے. ٹھیک ہے. قیامت کے دن پر ایمان یعنی کہ آخرت کے دن پر ایمان. والیوم الآخری یعنی کہ آخرت کے دن پر ایمان. آخرت کے دن پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ بعد میں آنے والی زندگی. یعنی کہ ایک تو یہ زندگی ہے نا جو ہم گزار رہے ہیں. ایک مسلمان کا یہ پکا عقیدہ ہونا چاہیے، اس بات پر پختہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ جو دنیا ہے، دنیاوی زندگی ایک دن ختم ہو جائے گی. تمام دنیا ختم ہو جائے گی، زمین آسمان سب کچھ ختم ہو جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے گا. کیوں زندہ کرے گا؟ اس وقت ہم تمام انسانوں کو اپنا حساب کتاب دینا ہوگا. جو ہم نے دنیا میں کام کیے، اگر ہم لوگوں نے دنیا میں اچھے کام کیے ہوں گے تو اس کا بدلہ ہمیں اچھا ملے گا، اور اگر ہم دنیا میں برے کام کریں گے تو اس کا بدلہ ہمیں برا ملے گا. اچھا بدلہ کیسے ملے گا؟ کہ نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ کس چیز میں ڈالے گا؟ جنت میں. ان کو اس چیز کا کیا اجر ملے گا؟ جنت ملے گی. اور جنہوں نے نیک برے کام کیے ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ سزا کے طور پر کس پہ بھیجے گا؟ جہنم میں. پتہ ہے نا آپ کو؟ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے جو کہ چند روزہ ہے، مومن کا اس بات پر پختہ ایمان ہوتا ہے کہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے. دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، ایک دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی، اور پھر ہمیں حساب کتاب کے لیے دوبارہ زندہ ہونا ہے. جب اور ہمارا اگر ہمارے نیک اعمال زیادہ ہوں گے تو ہمیں جنت ملے گی، اگر برے اعمال زیادہ ہوں گے تو ہمیں جہنم ملے گی. اور ہم تمام مسلمانوں کو کیا کوشش ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں جگہ دے. تو اس کے لیے جنت حاصل کرنا بہت آسان کام ہے. کیسے کر سکتے ہیں ہم؟ اللہ تعالیٰ کی جن باتوں کا حکم دیا ہے اس پر عمل کر کے، اور جن باتوں سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے تو ان باتوں سے بچنا چاہیے. ٹھیک ہے. کریں گے نا آپ لوگ بھی ایسے؟ اللہ تعالیٰ کے جن احکامات ہیں کو عمل کرنے کے لیے کہا گیا ہے ان پر عمل کرنا ہے، اور جن سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے کوشش کریں کہ وہ کام نہ کریں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے اچھائی اور برائی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. دیکھیے جب ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، تو ہمیں اس بات پر بھی یقین رکھنا چاہیے کہ جو کچھ بھی انسان کے ساتھ ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ آپ نے اپنا عقیدہ جو ہے وہ یہ رکھنا ہے اللہ تعالیٰ پتہ ہے نا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو ہماری نیت اچھی ہونی چاہیے. ہماری نیت اگر اچھی ہوگی تو اس کا پھل بھی ہمیں اچھا ملے گا. جب ہماری نیت اچھی نہیں ہوگی، ہم یہ کہیں گے کہ جی ہم نے نماز نہیں پڑھے، ہمارا دل نہیں چاہ رہا، میرا دل نہیں چاہ رہا، اور پھر ہم بدلے میں اگر اس کے بدلے میں ہمیں جہنم ملے گی تو ہم کہیں گے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا. ایسا نہیں ہے. اگر آپ لوگ نیت اچھی ہوگی تو آپ کو اس کا بدلہ بھی اچھا ملے گا. تو ظاہر ہے سب کچھ کس کے حکم سے ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اب ہم اپنی طرف سے تو بہت اچھی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی کچھ غلط ہو جاتا ہے. اب ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں کسی چیز کے بارے میں کہ بھئی اللہ تعالیٰ ہمیں یہ مل جائے، یہ مل جائے، یہ مل جائے. وہ ہماری دعا پوری نہیں ہوتی تو ہم لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. تو وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہمیں دینے نہیں چاہتا، وہ ہو سکتا ہے اس وقت ہمارے لیے اچھی نہ ہو.
اس وقت ہمارے لیے اچھی نہ ہو. اللہ تعالیٰ کو تو سب پتہ ہے نا کہ کون سی چیز ہمارے لیے اچھی ہے اور کون سی چیز ہمارے لیے اچھی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اگر ہماری دعا نہیں سنتا، اس وقت ہماری بات پوری نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، اس کے بدلے میں ہمیں ایک نیکی عطا کر دیتا ہے، یعنی کہ ہمارے اعمال میں نیکی کا اضافہ کر دیتا ہے. تو ہمارا اس بات پر بھی ایمان ہونا چاہیے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اچھا یا برا، وہ کس کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے. اس وقت تو کچھ اگر ہمارے ساتھ برا بھی ہو جاتا ہے تو ہم فوراً شکوہ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ تو ایسا ہی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری باتیں نہیں سنتا. ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ اگر کبھی کبھی ہمیں کچھ نہیں بھی ملتا تو آپ اس چیز کو بھی تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری نعمتیں عطا کی ہیں. ہم تو اس کو شمار بھی نہیں کر سکتے، ہم اس کو گن بھی نہیں سکتے. تو ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس بات پر بھی ایمان ہونا چاہیے کہ ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہوتا ہے اچھا یا برا، وہ کس کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اس لیے ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے اپنے لیے. ہمیں اپنے لیے ہمیشہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ کرے، ہمیں ہر وقت ہم پر اپنی رحمت نازل فرمائے. ٹھیک ہے. چلیے اس کے بعد جو ہے نمبر 7، نمبر 7 کیا ہے؟ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان. اس کا ذکر ابھی ہم نے کیا تھا. آخرت کے دن پر ایمان، یعنی کہ آخرت دن پر ایمان بھی اس بات کا ذکر ہوا ہے نا کہ ایک دن ایسا آئے گا تمام دنیا ختم ہو جائے گی. پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندہ کرنا ہے. ہمارے اعمال کا حساب کتاب ہوگا. ہمارے نیک عمل زیادہ ہوں گے تو ہم جنت میں جائیں گے، نیک عمل کم ہوں گے تو ہمیں جہنم ملے گی. اور بعض لوگ جو مسلمان نہیں ہیں، جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ انسان جب مر جائے گا، ختم ہو جائے گا، تو پھر وہ دوبارہ زندہ کیسے ہوگا؟ اس کے اندر سے تو جان نکل جائے گی تو ختم ہو جائے گا. تو حساب کتاب کیسا ہوگا؟ جو کچھ بھی ہے بس دنیا میں ہی ہے. لیکن اس مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، ان کو پتہ ہے کہ یہ دنیا جب ختم ہو جائے گی، جس اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دفعہ پیدا کیا ہے وہ ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا. ہم دوبارہ حساب کتاب کے لیے زندہ ہوں گے اور ایک میدان میں جمع ہوں گے جسے محشر کہتے ہیں. تو ہم وہاں پہنچیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے اعمال کا حساب دے گا. تو ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ تمام دنیا جو ہے وہ ایک دن ختم ہوگی. تو یہ نہیں ہے کہ صرف ختم ہوگی، ہمارا ایمان یہ بھی ہونا چاہیے کہ جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی تو پھر حساب کتاب کے لیے اللہ تعالیٰ تمام دنیا کو دوبارہ زندہ کرے گا. پھر ہمارا حساب کتاب ہوگا اور جو لوگ جنت میں ہوں گے وہ پھر ہمیشہ کے لیے جنت میں ہوں گے، اور جو جہنم میں ہوں گے وہ پھر ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں ہوں گے. اس کے بعد کوئی جو ہے سلسلہ دوبارہ نہیں شروع ہوگا. تو اس لیے یہ دنیاوی زندگی چند روزہ ہے. آپ لوگوں نے اپنے آخرت جو ہماری حقیقی زندگی ہے اس کے لیے اپنے اعمال جو ہیں وہ جمع کرنے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں جگہ دے، جو کہ دائمی زندگی ہوگی، ہمیشہ کے لیے ہوگی. اور آپ کو پتہ ہے کہ جنت کیسی ہوگی؟ جنت بہت خوبصورت ہوگی. تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ نیک عمل کریں، ماں باپ کا کہنا مانیں، نماز پڑھیں، بڑوں کی عزت کریں، ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے رہیں، لڑائی جھگڑا نہ کریں. اور جیسے جیسے بڑے ہوتے جائیں گے تو آپ لوگوں کو اپنی ذمہ داریوں کا اور پتہ چلتا جائے گا کہ آپ لوگوں نے اور کیا کیا کام کرنے ہیں. ابھی تو آپ بچے ہیں تو آپ کے پاس صرف یہی ہے کہ آپ نے ماں باپ کی بات ماننی ہے، اساتذہ کی بات ماننی ہے، نماز پڑھنی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، ہمیشہ سچ بولنا ہے. کچھ غلطی بھی ہو جاتی ہے تو ہمیشہ سچ بولیں. ٹھیک ہے. تو آپ نے ایسے کام کرنے ہیں، ابھی سے اپنی عادت بنا لیں. دیکھیں یہ عادتیں بچپن سے پختہ ہوتی ہیں. تو آپ جو اگر عادت بنا لیں گے کہ آپ نے ہمیشہ سچ بولنا ہے، بڑوں کی عزت کرنی ہے، ماں باپ کا احترام کرنا ہے، بزرگوں کی خدمت کرنی ہے. آپ کے گھر میں اگر آپ کے دادا دادی ہیں تو آپ ان کی خدمت کریں. ان کی خدمت کیسے کر سکتے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھیں، ہے نا. اور کچھ نہیں تو ان کے پاس بیٹھیں، ان سے باتیں کریں، ان کی ٹانگیں دبائیں، ان سے اچھی اچھی پیاری پیاری سی باتیں کریں گے. آپ ان سے کہیں، کوئی بھی ٹاپک لے لیں، آپ ان سے کہیں کہ اس کے بارے میں ہمیں بتائیں، تو وہ آپ کو بہت ساری معلومات دیں گے. جب آپ سے بات کریں گے تو ان کا دل خوش ہوگا.
ہے نا. وہ خوش ہوں گے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوگا. تو آپ نے اتنے چھوٹے چھوٹے سے تو کام ہیں، اتنے چھوٹے چھوٹے سے کام ہیں، آپ آرام سے کر سکتے ہیں. تو آپ نے یہ کام کرنے ہیں کہ آپ نے سب کا خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ نے کیا پڑھا؟ ایمان مفصل پڑھا. ایمان مفصل میں کن باتوں پر ایمان لانے کا کہا جا رہا ہے؟ 7 باتوں پر. سب سے پہلے آپ نے پڑھا ہے ایمان کے معنی. پتہ ہے نا، یاد رہے گا ہمیشہ. ایمان کے کیا معنی ہے؟ کسی بات کو سچے دل سے ماننا اور اس پر عمل کرنا. ٹھیک ہے. اور پھر ایمان مفصل میں کتنی باتوں کا ذکر ہے؟ 4 باتوں کا ذکر ہے نا. 7 باتوں کا ذکر ہے، سوری، 7 باتوں کا ذکر ہے. کون کون سی باتیں؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، اس بات پر ایمان کہ اللہ اچھائی اور برائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان. ٹھیک ہے. اب میں نے یہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا؟ آ گیا نا ایمان مفصل اچھے طریقے سے سمجھ میں؟ چلیں اب ایسا کریں کہ آپ کا جو ہے ہوم ورک ہے وہ آپ نے لکھنا ہے، کرنا ہے. ایمان مفصل ترجمے کے ساتھ زبانی یاد کریں اور کاپی میں لکھیں. آپ نے کیا کرنا ہے؟ بہت اچھے طریقے سے کاپی میں کام کرنا ہے. ایمان مفصل ترجمے کے ساتھ لکھنی ہے، اس کو ترجمے کے ساتھ یاد کرنا ہے اور آپ نے گھر والوں کو سنانا ہے. ٹھیک ہے. اور ان میں ایمان مفصل میں جن باتوں کا ذکر ہے اس کو اپنے گھر والوں کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے. اپنے گھر والوں کے ساتھ باتیں کریں گے، ان کو بتائیں گے، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو بتائیں گے، اگر آپ کے بڑے بہن بھائی ہیں تو اس کو بھی بتائیں گے. ٹھیک ہے. اور کام کرنے کا طریقہ آپ کو پتہ ہے، کام کرنے کا طریقہ آپ کو پتہ ہے کہ کیسے کرتے ہیں کام. کاپی میں سب سے پہلے انڈیکس بنا ہوا ہے. انڈیکس یعنی فہرست ہے. فہرست میں آپ نے سب سے پہلے دیکھیے، آپ کو نظر آ رہا ہے، میری اسکرین پہ نظر آ رہا ہے نا کہ یہ تو وہی اردو والی ہے. میں نے ایک دفعہ ہی اس کا اسکرین شاٹ لے کے رکھ لیا ہوا ہے تاکہ آپ کو بار بار دکھانے کا مقصد کیا ہے کہ آپ نے جب بھی کام کرنا ہے آپ نے اسی طرح کرنا ہے. کیسے کام کریں گے؟ جب بھی کام سٹارٹ کیا پہلے آپ نے فہرست کھولی، اس میں آپ نے تاریخ ڈالی، اس میں آپ نے عنوان ڈالا. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے کاپی میں جس طرف کام کرتے ہیں اس طرف دیکھیے، اس طرف آپ نے کیا کرنا ہے، لائن لگانی ہے. اب یہ جو نیا چیپٹر جب بھی ہم نیا چیپٹر سٹارٹ کریں گے ہم کیا کریں گے؟ ٹائٹل پیج بنائیں گے. تو آج ہم نے نیا چیپٹر سٹارٹ کیا ہے نا، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایمان کا ٹائٹل پیج بنانا ہے. ایمان کا ٹائٹل پیج بنائیں گے، پھر اگلے صفحے پر کیا کریں گے؟ حاشیہ کریں گے، حاشیہ لگائیں گے. سیدھے ہاتھ کی طرف تاریخ لکھیں گے، الٹے ہاتھ کی طرف دن لکھیں گے، اور سب سے اوپر آپ گھر کا کام لکھیں گے کیونکہ آپ لوگ اسکول نہیں آ رہے تو اس لیے کام کہاں کر رہے ہیں؟ گھر میں. تو آپ اس میں کیا لکھیں گے؟ گھر کا کام لکھیں گے. پھر اس کے بعد اب دیکھیے اردو میں تو موضوع ہے، موضوع اور عنوان ہے. اسلامیات میں کیا ہے؟ باب. تو کیا لکھیں گے آپ یہاں پر؟ باب نمبر 1. عنوان کیا ہو جائے گا؟ ایمان. میں یہ لکھ کے نا آپ کو آپ کے گروپ میں شیئر کر دوں گی کہ اوپر جب آپ موضوع کیا لکھیں گے؟ باب نمبر عقائد اسلام. ٹھیک ہے. میں آپ کو لکھ دوں گی، لکھ کر آپ کے گروپ میں شیئر کر دوں گی. ٹھیک ہے. موضوع اور عنوان. پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ اگلے صفحے پر جب یہ سب چیزیں تیار کر لیں گے، سب کچھ لکھ لیں گے، تو آپ نے ایمان مفصل لکھنا ہے. ٹھیک ہے. ایمان مفصل لکھیں گے، پھر اس کے نیچے ترجمہ لکھیں گے. پہلے پوری ایمان مفصل لکھیں گے جیسی آپ کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے صفحہ نمبر 1 میں. جیسی کتاب میں لکھی ہوئی ہے ویسی ہی آپ نے اپنی کاپی میں لکھنی ہے. اور اس کو اپنے کسی بڑے گھر میں کسی بڑے کو ضرور چیک کروا دیجیے گا کہ یہ دیکھیے میں نے کیسی لکھی ہے. ٹھیک ہے. اور اس ایمان مفصل کو آپ نے یاد کرنا ہے. آپ تمام بچوں کو ایمان مفصل یاد ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. سب کو سمجھ میں آ گیا؟ اور نیکسٹ کلاس میں آپ سے سنوں گی. ٹھیک ہے. آپ کے پاس 3 دن ہیں، 3 دنوں میں اچھے طریقے سے اس کو یاد کریں گے. جب منڈے کو کلاس ہوگی انشاءاللہ تو پھر میں آپ سے یہ سنوں گی.
تمام بچوں کو یاد ہونی چاہیے اور تمام بچے اپنا کام لکھ لیں گے. کام لکھنے کا طریقہ آپ کو پتہ ہے، فہرست میں لکھیں گے، پھر ٹائٹل پیج بنائیں گے، پھر اپنی کاپی میں کام کریں گے. ٹھیک ہے، چلیے اب میں آپ لوگوں کو انمیوٹ کر رہی ہوں، جس کو جو سوال پوچھنا ہے وہ پوچھ سکتا ہے. صہیبہ، صہیبہ جی بولیے بیٹا. میم جی بولیے بیٹے. مجھے ایمان مفصل آتی ہے. شاباش، سنائیے. میم أعوذ بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. شاباش، بہت اچھے، بہت اچھا لگا بیٹا. تو اسی طرح سب بچوں کو یاد کرنی ہے. میں منڈے کو انشاءاللہ سب سے سنوں گی، ٹھیک ہے؟ ابھی نہیں سن رہی ہوں میں آپ لوگوں سے، منڈے کو انشاءاللہ میں سب سے سنوں گی. سب نے یاد کرنی ہے، سب نے، اور سب نے سنانی بھی ہے. ٹھیک ہے، اللہ حافظ. اللہ حافظ. تو اللہ میں حافظ. کسی کو سوال پوچھنا ہے تو بولیے. اللہ اللہ حافظ. حافظ. جی بیٹا بولیے، کسی کو پوچھنا ہے. اللہ حافظ.